السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یوکرین اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور یوکرین کی سرحد پر روسی فوجی جمع ہونے کی خبروں کے بعد جب ہندوستان نے یوکرین میں مقیم اپنے شہریوں کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کو کہا تو وہاں زیر تعلیم طلبہ نے NDTV سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کئی قسم کے چیلنجز کا انہیں سامنا ہے۔ حکومت کی اس ہدایت پر عمل کرنے انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ یوکرین میں رہ رہے ایک طالب علم ہرش گوئل نے کہا، صورتحال واقعی کشیدہ ہے۔ کچھ طلبہ نے پہلے ہی اپنی پروازیں بک کر رکھی تھی، لیکن اب کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، بھارتی حکومت نے طلبہ کو یوکرین چھوڑنے کو کہا ہے، لیکن فلائٹ ٹکٹ کی قیمتیں واقعی زیادہ ہے۔ یہاں کے کچھ طلبہ اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ حکومت ان کی حفاظت کو کیسے یقینی بنائے گی؟ گوئل نے کہا، ہم ای میل اور کالز کے ذریعے سفارت خانے سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ سفارت خانے کے عہدیداروں نے کہا کہ آپ سب یہاں محفوظ ہے، اگر کچھ ہوا تو وہ ہمیں یہاں سے نکال لیں گے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے آج چہارشنبہ یعنی 16 فروری کو کورونا سے متعلق جاری اپڈیٹ کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 30,615 نئے کیسز درج ہوئے ہیں، جو گزشتہ روز کے مقابلے میں 11% زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں اب تک کووڈ متاثرین کی کل تعداد بڑھ کر 4,27,23,558 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کووڈ کی وجہ سے کل 514 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ہندوستان میں کووڈ سے اب تک کل 5,09,872 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ گلوکار اور موسیقار بپی لہری آج انتقال کر گئے۔ 69 سالہ بپی لہری نے ممبئی کے ایک اسپتال میں آج آخری سانس لی۔ بپی لہری آبسٹریکٹیو سلیپ اپنیا اور سینے کے انفیکشن میں مبتلا تھے۔ بپی لہری پچھلے ایک سال سے OSA کے مرض میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹر دیپک نام جوشی ان کا علاج کر رہے تھے۔ اس سنگین مسئلے کی وجہ سے بپی لہری کو جوہو کے کیئر ٹیکر اسپتال میں 29 دن تک داخل کرایا گیا۔ انہیں اپنی موت سے ایک دن قبل یعنی 15 فروری کو صحت یاب ہونے کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا، لیکن ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے ایک دن بعد بپی لہری کی صحت دوبارہ خراب ہو گئی۔ انہیں تشویشناک حالت میں دوبارہ کیئر ٹیکر ہسپتال لے جایا گیا۔ انہوں نے رات تقریباً 11:15 بجے ہسپتال میں آخری سانس لی۔ ڈاکٹروں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ہماچل پردیش حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ریاست کے تمام تعلیمی اداروں میں باحجاب طالبات کو داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ شملہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم گووندر سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ حجاب کے ساتھ طالبات کو ریاست کے تعلیمی اداروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام کو تعلیمی اداروں میں لباس سے متعلق ضابطے کے ساتھ آنا ہوگا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ اس معاملے کو مذہبی رنگ دینا مناسب نہیں ہے اور تعلیمی اداروں میں برقع پہننے پر اصرار کرنا غلط ہے۔ ریاست میں تمام تعلیمی ادارے 17 فروری سے کھولے گئے۔ یہ فیصلہ کرناٹک میں حجاب تنازع کے پس منظر میں کیا گیا ہے۔ کرناٹک کے بعد اب ملک کی دوسری ریاستوں میں جہاں BJP زیر اقتدار ہے، وہاں حجاب پر امتناع کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا تعلیمی اداروں میں 70 سال سے اب تک اسکول یونیفارم کے ساتھ حجاب کی اجازت دی جاتی تھی، تب انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی؟ اچانک BJP حکومتوں کو لڑکیوں کے حجاب پر پریشانی کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس پس منظر میں آپ ناظرین بھی اپنے خیالات کمنٹ باکس میں ضرور پیش کیجیے گا۔ اتر پردیش لیبر ویلفیئر کونسل کے صدر اور ریاستی وزیر پنڈت سنیل بھردواج نے گوتم بدھ نگر میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسدالدین اویسی پر حملہ کرنے والوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور دونوں حملہ آوروں کو بے قصور بتاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا قانونی دفاع کریں گے۔ سنیل بھردواج ایک وفد کے ساتھ ملزم کے گاؤں پہنچے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں معصوم برہمن بچوں کو اویسی پر حملے میں جان بوجھ کر پھنسایا گیا ہے۔ لواحقین کا یہ بھی کہنا تھا کہ بچوں کو بغیر حقائق اور شواہد کے قید کیا گیا۔ سبھی نے دونوں ملزمین کے اہل خانہ کو مناسب سیکورٹی فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ راشٹریہ پرشورام پریشد کی قیادت میں سینئر وکلاء کی ایک کمیٹی دونوں معصوم بچوں کی قانونی صلاح و مشورہ کرے گی اور پورے معاملے کی غیر جانبداری سے جانچ کی جائے گی۔ اس دوران BJP لیڈروں نے گریٹر نوئیڈا میں اشتعال انگیز تقریریں بھی کی ہے۔ BJP قائدین نے کہا کہ اگر ہر ہندو نوجوان کے پاس ہتھیار ہوگا تو کسی کو حیدرآباد سے یہاں آنے اور یہاں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ریاست کرناٹک میں حجاب تنازع مزید شدت اختیار کر گیا ہے اور کئی طالبات نے امتحانات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح کے بچوں کے برہم والدین اور اسکول عہدیداروں کے درمیان بحث و تکرار کے کئی مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ گلبرگہ کے ایک اردو میڈیم اسکول میں 8ویں سے 10ویں جماعت کی 80 سے زیادہ لڑکیوں نے حجاب کے بغیر کلاسز میں شرکت سے انکار کر دیا۔ کرناٹک کے ایک مقام کوڈاگو میں 35 سے زائد لڑکیوں نے اسکول کیمپس میں احتجاج شروع کیا، جنہیں حجاب کے ساتھ کلاس رومز میں جانے نہیں دیا گیا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے گزشتہ ہفتے اپنے عبوری حکم میں تمام طلباء و طالبات پر حجاب یا زعفرانی شال یا کوئی مذہبی لباس پہننے کی پابندی عائد کر دی تھی۔ گزشتہ روز ریاست بھر میں ہائی اسکولز کھول دیے گئے۔ کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں حجاب اور برقعے میں آنے والی
طالبات کو عہدیداروں نے داخل ہونے سے روک دیا اور انہیں حجاب اور برقع اتارنے کے لیے کہا گیا۔ شیواموگا کے ضلع ہیڈ کوارٹرز میں واقع ایک اسکول میں ایک برقع پوش لڑکی نے اس وقت امتحان لکھنے سے انکار کر دیا جب اسکول عہدیداروں نے اس سے کہا کہ وہ پہلے اپنا حجاب نکالے۔ اس لڑکی نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم اپنے بچپن سے حجاب پہنتے آئے ہیں اور ہم اسے ترک نہیں کر سکتے۔ میں امتحان نہیں لکھوں گی اور اپنے گھر جاؤں گی۔ پنجابی اداکار دیپ سدھو، جسے یوم جمہوریہ 2021 کے موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران لال قلعے پر تشدد کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا، آج دہلی کی سرحد کے قریب سڑک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ اس مقام پر پیش آیا جہاں کسانوں نے 3 زرعی قوانین کے خلاف 1 سال تک احتجاج کیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ دیپ سدھو امریکہ سے آنے والے اپنے ایک دوست کے ساتھ کار میں سفر کر رہا تھا۔ یہ حادثہ پیش آیا۔ اس کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہریانہ کے سونی پت بھیج دیا گیا۔ شیو سینا لیڈر اور رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے دادر میں واقع شیو سینا بھون میں پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے مرکز کی بی جے پی حکومت پر کئی سنسنی خیز اور سنگین الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کھچا کھچ بھری پریس کانفرنس اور باہر موجود سینکڑوں شیو سینا حامیوں کے درمیان کہا کہ جب شیو سینا نے مہاراشٹر کی مہا وکاس اگھاڑی حکومت گرانے کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو اس کے بعد سے ہی مرکزی ایجنسیوں کے ذریعے شیو سینا کے متعدد لیڈروں، ان کے قریبی افراد، ساتھ ہی پوار خاندان کے اراکین کو ہراساں کیا جانے لگا اور ان کے گھروں پر چھاپہ ماری شروع کی گئی۔ سنجے راوت نے مزید کہا کہ جس طرح چھاپے ماری کا سلسلہ مہاراشٹر میں شروع کیا گیا ہے، اسی طرح مغربی بنگال میں بھی مرکزی ایجنسیوں کی چھاپہ مار کارروائیاں ہو رہی ہے۔ بی جے پی کو مہاراشٹر کی حکومت گرانی ہے اور اسی لیے مرکزی ایجنسیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ سے لو جہاد ایکٹ پر راحت کی امید کر رہی گجرات حکومت کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ جسٹس عبد النظیر اور جسٹس کرشنا مراری کی بینچ نے گجرات ہائی کورٹ کے ذریعے اس قانون کی بعض شقوں پر عائد کردہ پابندی کو ختم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ تاہم سپریم کورٹ نے اس معاملے کی جانچ کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کی درخواست پر نوٹس بھی جاری کیا ہے۔ گجرات حکومت کی اپیل کے خلاف سپریم کورٹ میں جمیعت علماء ہند کے وکیل کپل سبل اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ M.R. شمشاد موجود تھے۔ ان وکلاء کی دلیلوں کو سپریم کورٹ نے قبول کرتے ہوئے گجرات حکومت کو کوئی بھی راحت دینے سے انکار کر دیا۔ مدھیہ پردیش کی حکومت نے ایک ویڈیو سامنے آنے کے بعد تحقیقات کا حکم دیا ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ 2 برقع پوش اور باحجاب لڑکیوں کو ایک سرکاری کالج میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ریاست کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے، جو حکومت کے ترجمان ہیں، یہ بات دہرائی کہ مدھیہ پردیش میں حجاب پہننے پر پابندی لگانے کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ کرناٹک مسلم ارکان اسمبلی کے ایک وفد نے کرناٹک کے چیف منسٹر بسوراج بومائی سے ملاقات کی اور ان طاقتوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جو ریاست کے حجاب تنازع کے پیچھے کار فرما ہیں۔ رکن اسمبلی اور KPCC کے کارگزار صدر سلیم احمد نے کہا کہ ہم نے چیف منسٹر کو بتایا کہ بعض تنظیمیں اور خفیہ طاقتیں حجاب تنازع کے پیچھے کار فرما ہیں اور ان کے خلاف بے رحمانہ کارروائی کی جانی چاہیے۔ میٹنگ کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر نے کہا کہ معاملہ عدالت زیر غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں عہدیداروں سے بات چیت کریں گے۔ گجرات ہائی کورٹ نے آج مفاد عامہ کی ایک درخواست پر، جس کے ذریعے گجرات بھر کی مساجد میں اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکرز کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کی درخواست کی گئی ہے، ریاستی حکومت اور دیگر کو نوٹسیں جاری کی۔ چیف جسٹس اروند کمار اور جسٹس آشوتوش شاستری پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ریاستی حکومت، گاندھی نگر کے ضلع کلکٹر اور گجرات پولوشن کنٹرول بورڈ کو نوٹسیں جاری کی، جن کا جواب 10 مارچ تک داخل کرنا ہوگا۔ درخواست گزار دھرمیندر پرجاپتی نے کہا کہ اس نے گاندھی نگر میں اپنے گھر کے قریب واقع ایک مسجد میں لاؤڈ اسپیکرز کے استعمال کے بارے میں ایک مقامی معاملت دار کو شکایت دی تھی، کیونکہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان کی وجہ سے وہ بے حد تکلیف اور خلل محسوس کر رہا تھا۔ PIL میں کہا گیا ہے کہ یہ شکایت دارالحکومت کے متعلقہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر کو بھیجی گئی تھی، لیکن اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ وکیل دھرمیش گرجر کے ذریعے داخل کی گئی درخواست میں کہا گیا کہ لاؤڈ اسپیکرز کے استعمال کی وجہ سے درخواست گزار کے حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو دستور کی دفعہ 25 کے تحت حاصل ہے۔ اس PIL کے ذریعے گجرات کی مساجد میں لاؤڈ اسپیکرز کے استعمال پر امتناع عائد کرنے کی ہدایت جاری کرنے کی گزارش کی گئی ہے۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا کہ روس یقیناً یورپ میں جنگ نہیں چاہتا، لیکن ان کی سیکیورٹی تشویش کو دور کرنا چاہیے اور اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ روسی صدر نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب ایسی اطلاعات ہے کہ روس کی بعض افواج نے یوکرین کی سرحد سے دستبرداری اختیار کی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ماسکو کشیدگی میں کمی کر رہا ہے۔ تاہم مغربی لیڈرز نے کہا ہے کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہے کہ روسی افواج نے دستبرداری اختیار کی ہے۔ تنظیم اسلامی تعاون OIC جدہ نے ہندوستان میں مسلمانوں پر مسلسل حملوں پر اپنی گہری تشویش ظاہر کی اور بین الاقوامی برادری سے ضروری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ روز
OIC ने कहा कि तंजीम इस्लामी ताउन की जनरल सेक्रेटरी हरिद्वार उत्तराखंड में हिंदुत्व हामियों की तरफ से मुसलमानों की नस्लकशी के मुतालबे पर सख्त तशवीश का इजहार करती है। सोशल मीडिया साइट्स पर मुस्लिम ख्वातीन को हरासानी और रियासत कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर इम्तना पर इससे तशवीश है। मुसलमानों और इनकी इबादत गाहों पर मुसलसिल हमले, मुख्तलिफ रियासतों में मुस्लिम मुखालिफ कानून साजी का रुझान और किसी न किसी बहाने मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्व ग्रुप्स की तरफ से तशद्दुद के बढ़ते वाक़ात इस बात का इशारा है कि हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया का रुझान बढ़ता जा रहा है। OIC ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से कार्रवाई का मुतालबा करने के अलावा ये भी ख्वाहिश की कि हिंदुस्तान मुस्लिम फ़िरक़े की सलामती और फलाह व बहबूद यकीनी बनाए। रियासत तेलंगाना में मालियाती साल 2022-23 का बजट 2,70,000 करोड़ मुतवक्के है और इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस की जानिब से बजट की तैयारी का अमल इख्तितामी मराहिल में है। 2021-22 में रियासत का बजट 2,35,000 करोड़ रुपये था और कोरोना की सूरत-ए-हाल से उभरने के बाद हुकूमत की आमदनी में इजाफा हुआ है, लिहाजा मजमूई बजट में इजाफे का फैसला किया गया। बजट में दलित बंधु स्कीम को तकरीबन 20,000 करोड़ मुख्तस किए जा सकते हैं। हुकूमत ने हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए इमदाद के तहत स्कीम का आगाज़ किया और इसे रियासत गिर सतह पर तौसी देने का मंसूबा है। आइंदा मालियाती साल रियासत के तमाम अजला में स्कीम पर अमल किया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव बजट की तैयारी के सिलसिले में फाइनेंस और दीगर महकमाजात के अहदेदारों के साथ मसरूफ़ है। हुकूमत ने अनीसुल गुरबा यतीम खाना और यतीम बच्चों के लिए स्कूल की बेहतर निगहदाश्त के लिए अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स में तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त न देने का फैसला किया है। 5 मंजिला अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स में तिजारती सरगर्मियों के बजाय अक़लियती बहबूद और दीगर सरकारी इदारों के दफातर को मुंतकिल किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स की तामीर के सिलसिले में तश्कील दी गई कमेटी का इजलास आज अनीसुल गुरबा कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद हुआ। कमेटी के सदर नशीन और वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने सदारत की, जबकि नायब सदर AK खान अरकान अकबर ओवैसी, मोहम्मद सलीम सदर नशीन वक्फ बोर्ड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम, सेक्रेटरी बहबूदी ख्वातीन व इत्फ़ाल डी दीवाराजन, कमेटी के कन्वेनर डॉक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में कॉम्प्लेक्स के तामीरी कामों की सुस्त रफ्तारी पर नाराज़गी जताई गई। 2 घंटों से ज़ायद जारी रही इजलास में निज़ाम दौरे हुकूमत में कायम करदा अनीसुल गुरबा के तहत यतीम बच्चों की रिहाइश और तालीम के इंतजामात की मौसर अंदाज में निगरानी का फैसला किया गया। कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए हुकूमत ने 39 करोड़ मुख्तस किए, जिसमें से 13 करोड़ जारी किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि ग्राउंड फ्लोर पर मलकियात तिजारती सरगर्मियों के लिए अलॉट नहीं की जाएंगी, बल्कि सरकारी दफातर कायम किए जाएंगे। साबिक़ में मलकियात को ओपन ऑक्शन के जरिए अलॉट करने की तजवीज़ थी, लेकिन यतीम खाना और स्कूल की मौसर निगरानी के लिए सरकारी दफातर कायम करने का फैसला किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म व सदर जनता दल सेकुलर HD देवे गौड़ा ने मरकज़ की BJP हुकूमत की मजहबी सफ़बंदी वाली सियासत के खिलाफ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की शुरू करदा लड़ाई की तायीद की है। देवे गौड़ा ने फ़ोन पर KCR से बातचीत की है। KCR की लड़ाई को मुख्तलिफ गोशों से तायीद मिल रही है। देवे गौड़ा ने मुल्क में फ़िरक़ेवाराना सियासत के खिलाफ लड़ाई के लिए KCR को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि राव साहब, आप बहुत अच्छी तरह लड़ रहे हैं। हर किसी को फ़िरक़ा परस्त अनासिर के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने देवे गौड़ा से कहा कि वो इस सिलसिले में बेंगलुरु आएंगे और इनसे शख्सी मुलाकात करेंगे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने किसानों को दबाने और मुल्क के अवाम को धोखा देने पर BJP हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए झूठ बोलने और झूठा प्रोपेगेंडा करने का मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर मौसूफ ने शोहदा के बारे में किशन रेड्डी के रिमार्क्स और तरक्याती प्रोग्रामों की तायीद में नाकामी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने किसानों के खिलाफ साजिश रची, क्योंकि वो रियासतों को ज़रई बौलियों में बरक़ी के मीटर्स नस्ब करने के लिए किसानों को मजबूर कर रही है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना कर्ज के बोझ से किसानों को बचाने के लिए मुफ्त बरक़ी, रैतु बंधु और रैतु बीमा की स्कीमात पर अमल कर रही है। ताहम BJP हुकूमत किसानों को दबाने के तरीक़ेकार पर अमल कर रही है। 5 रियासतों में इंतखाबात के पेश नज़र मरकज़ ने ज़रई क़ानून को मनसूख किया, ना कि किसानों के लिए। इंतखाबात के बाद मोदी हुकूमत रियासतों और किसानों के खिलाफ मज़ीद साजिशें करेगी। चार मीनार के करीब खुदवाई के दौरान खुफिया रास्ते की अफवाहों के बाद तारीखी यादगार के पास अवाम का हुजूम जमा हो गया। तारीखी यादगार से खुफिया रास्ते के साथ बाज़ वसी सीढ़ियों के नेटवर्क की इत्तला के साथ ही मुकामी अफराद की बड़ी तादाद काम के मुकाम पर जमा हो गई। इसी दौरान मुख्तलिफ महकमाजात के अहदेदार और आसार खदीमा के सीनियर अहदेदार वहाँ पहुँच गए और इस पोर्शन का मुआयना किया। बाज़ अहदेदारों ने किसी भी किस्म की सीढ़ियों या खुफिया रास्ते के नेटवर्क की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि यह स्लैब है जो चंद साल पहले बिछाया गया था। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में पहले और दूसरे मरहले की रायदही में BJP के कमज़ोर मौक़िफ़ पर BJP के कायदीन चिरागपा हो रहे हैं। कम अज़ कम आइंदा मरहलों की रायदही में BJP के मौक़िफ़ को बेहतर बनाने के लिए फ़िरक़ा परस्ती के एजेंडे को बड़े ज़ोर शोर से उठाने की कोशिशें कर रहे हैं। हैदराबाद के असेंबली हल्के गोशा महल की नुमाइंदगी कर रहे BJP के रुकन असेंबली राजा सिंह भी इस मुहिम में कूद पड़े हैं। उन्होंने सनसनीखेज़ रिमार्क्स करते हुए
کہ جو بھی اتر پردیش میں بی جے پی اور یوگی آدتیہ ناتھ کو ووٹ نہیں دیں گے وہ اتر پردیش چھوڑ کر چلے جائیں۔ راجا سنگھ نے کہا کہ جو بھی بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے انتخابات کے بعد ان کی نشاندہی کرتے ہوئے بلڈوزر سے کچل دیے جائیں گے۔ بی جے پی کے متنازع رکن اسمبلی نے کہا کہ اگر کسی کو اتر پردیش میں رہنا ہے تو انہیں جے یوگی کہنا ہوگا، ورنہ انہیں سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔